السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے باعظمت وذی مرتبت مہینے سے منسوب اہم، مبارک، قابل ذکر اور یادگار تاریخی واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرافت و اعزاز اور یہ سعادت و ابدی نیک نامی حاصل ہوئی کہ سید المرسلین سرکار دو جہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر انہیں دنیا و آخرت میں سرخ رو فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان پاکیزہ اور خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالی نے ایمان، تقوی، صبر، حلم اور اعلی اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی اسلام کی حقانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور عورت کے مقام و مرتبہ کا روشن نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں صبر و استقامت، سخاوت و دیانت اور دین اسلام سے والہانہ محبت کی ایسی مثالیں قائم کی جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ اس مناسبت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی، فضائل و مناقب، خصائل و شمائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نکاح کی برکات، آپ کے اعلی اوصاف اور اسلام کے لیے آپ کی مثالی خدمات اور کارناموں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امہات المؤمنین کی پاکیزہ سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پاکیزہ خواتین میں سے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کا تعلق یہود کے ممتاز ترین قبیلے بنو نذیر سے تھا۔ آپ کے والد حیی بن اخطب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سردار تھے اور والدہ کا نام برہ اور بعض روایات کے مطابق زرہ بنت سموئیل تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اوپر جا کر مشہور پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو حجاز کے تاجر اور خیبر کے رئیس ابو رافع کے بھتیجے تھے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس غزوے میں ان کے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق قتل کیے گئے اور آپ قیدیوں میں شامل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے شرف اور اس کے سردار کی بیٹی ہونے کے سبب آپ کا فدیہ ادا کر کے آپ کو آزاد کیا۔ آپ کو اسلام اور آزاد زندگی کی پیشکش کی گئی، جس پر انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر دائمی سعادت کی حقدار بنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے حد قدر فرماتے تھے۔ ایک بار کسی اور زوجہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہہ دیا، جس پر وہ رونے لگیں
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے آباء و اجداد میں ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور تمہارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، پھر وہ تم پر کیسے فخر کر سکتی ہیں؟ اور تمہارے اندر یہ خوبی ہوتے ہوئے انہیں تم پر بڑائی جتلانے کا کیا حق حاصل ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد سخی، صابر اور متقی خاتون تھیں۔ وہ اپنے اخلاق، درگزر اور نرم دلی کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں۔ آپ کے اندر بہت سے محاسن اخلاق جمع تھے۔ اسد الغابہ میں ہے کانت عاقلۃ من عقلاء النساء، یعنی آپ عورتوں میں نہایت عقل مند اور دانش مند تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ اور گھیراؤ کیا اور آپ کے گھر پر پہرا بٹھا دیا گیا، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بے حد مدد کی اور اپنی سواری کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پانی اور کھانا پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی باندی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلط شکایت کر دی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تمہیں شکایت لگانے پر کس بات نے ابھارا تھا؟ اس نے کہا شیطان نے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بدلہ نہ لیا بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ کی وفات سن 50 یا 52 ہجری میں ہوئی۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک تقریباً 60 برس تھی اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ صبر، استقامت اور نسوانی عظمت کا ایک بہترین اور روشن نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اللہ تعالی کے فرمان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کی ایک روشن مثال ہے، جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے عزت و رفعت عطا فرما دے۔ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو اسلام کا مخالف تھا، اللہ تعالی نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا اور آپ کو امہات المؤمنین کے بلند مرتبے میں شامل فرما دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 10 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور باقی 9 دیگر کتابوں میں ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ صبر، استقامت، عفو و درگزر، سخاوت اور دین اسلام سے بے لوث محبت کا حسین نمونہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، ان کے اخلاق و کردار سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے
اور ہمیں ان کے پاکیزہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو بغور سماعت و ملاحظہ فرما کر اس کی مدد سے ان سوالات کے جوابات کمنٹ باکس میں لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ سوال نمبر 2، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کس جلیل القدر نبی سے ملتا ہے اور جڑتا ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں شامل ہونے سے پہلے کن 2 اشخاص کے نکاح میں آ چکی تھیں؟ اپنے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔